الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال الذين اور کہا ان لوگوں نے لا يعلمون جو نہیں جانتے تھے جن کے پاس علم نہیں تھا لا يعلمون انہیں کیا بولا ان کی جن کے پاس علم نہیں ہے نا وہ یہ بولتے ہیں لولا يكلمون اللہ کیوں نہیں کلام کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں ہے موجود ہے وہ ایگزسٹنس ایگزسٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو لولا یکلمون اللہ کیوں نہیں کرتا ہے کلام یکلمو نا ہمارے ساتھ اللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیوں نہیں کلام کرتا ہے او تأتینا آیہ اور کیوں نہیں وہ لاتا ہے کیوں نہیں آتی ہے ہمارے پاس کوئی نشانی ٹھیک ہے کوئی کیوں نہیں آتی ہے ہمارے پاس کوئی نشانی كذلك اس طرح سے ہی قال كذلك قال الذين اس طرح سے کہا ان لوگوں نے جو الذين من قبلهم جو لوگ تھے ان سے پہلے بھی یعنی کہ اس دعوے کے اندر کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کلام کیوں نہیں کرتا اگر وہ ہے یہ خالی انہوں نے نہیں کہا تھا یہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی کہا تھا ٹھیک ہے مثل قولهم ان کے جیسا ہی قول یعنی کہ ایسا کہا جا رہا تھا کہا کہا جا رہا ہوتا تھا لوگوں کے ذریعے سے ٹھیک ہے اینشینٹ سویلائزیشنس کے اندر بھی لوگ بولتے تھے ہم سے کیوں نہیں گاڈ واٹ ڈزن گاڈ اسپیک ٹو اس اف ہی ایگزسٹ ٹھیک ہے یا واٹ ڈزن ہی سینڈ سم سائن ٹو اس اف ہی ایگزسٹ اچھا تشابہت قلوبہم ان کے جو دل ہے وہ الائک ہو گئے وہ سیم ہے ان کے دل ٹھیک ہے قد بینا نہیں قد بینا الآیات بتحقیق ہم تبیین کرتے ہم وضاحت کرتے آیات کی لقوم یوقنون اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے یقین رکھنے والی قوم کے لیے ہم اپنی آیت کی تبیین کرتے ہیں ہم اپنی آیتوں کو وضاحت کرتے ہیں ہم اپنی آیت کو بیان کرتے ہیں ٹھیک ہے جو یقین رکھتی ہے نا قوم اس کے بارے میں ہم اپنی آیات بیان کرتے ہیں اس کے بعد ہم جائیں گے نیچے وقال الذین لا يعلمون مثل قولهم اب اس سے مراد کون ہے جو یہ بولتے ہیں کہ اس سے مراد ہے مشرکین مکہ یا مشرکین عرب عرب کے جو مشرکین ہیں جو پولیتھیسٹ آف مکہ ہے اس سے وہ مراد ہے جنہوں نے یہودیوں کی طرح مطالبہ کیا سیم نے یہودیوں کی طرح نے مطالبہ کیا کہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست گفتگو کیوں نہیں کرتا ہے جیسا ان لوگوں نے کہا تھا یہودیوں نے انہیں کہا تھا کہ اے موسیٰ تم اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں دکھا تم اللہ تعالیٰ کو ٹھیک ہے نر اللہ جہرتن تو وہی انہوں نے بھی کہا تھا یا کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جسے دیکھ کے ہم مسلمان ہو جائیں گے کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں آتی ہے ہمارے پاس بنی اسرائیل میں اس کے بارے میں آ گیا سورہ بنی اسرائیل میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اس ٹائم پہ وہ جب پڑھیں گے وہ سورہ ہم اچھا یہ تھا ایک چیز دوسرا تھا یہاں پہ آ گیا کہ تشابہت قلوبہم ان کے جو دل ہے became alike sorry تشاب مثل قولہم تشابہت قلوبہم their hearts became alike ان کے جو دل تھے وہ ایک جیسے ہوئے ٹھیک ہے تو اس سے مراد کیا ہے ان کے دل یکساں ہو گئے اس سے مراد کیا ہے یعنی مشرکین عرب کے دل کفر و عناد اور انکار و سرکشی میں اپنے ماں قبل لوگوں کے دلوں کے مشابہ ہو گئے ٹھیک ہے اگر میرا دل اگر کسی کا دل کفر میں اس حالت میں ہے اب ویسا ہی دل ان کو ہو گیا جیسے ان سے پہلے والے مشرکین کا دل ہو گیا تھا سیم دل یعنی کہ مشرکین کا دل سیم ہوتا ہے جو ایمان سے خارج دل ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہوتے ہیں وہ سملر ہوتے ہیں ان میں ڈاؤٹس ایسے ارائز ہو جاتے ہیں جو ایمان سے خارج دل ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کنٹمپلیٹ نہیں کرتے باقی سائنس کے اوپر تب جا کے وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے جس کے پاس معرفت الہی نہیں ہوتی ہے نا ان کے دل سیم ہوتے ہیں ویسے ہی جیسے ان سے پہلے والے لوگوں کے دل تھے ٹھیک ہے بس چلتا آ رہا ہے ایسا کہ کچھ لوگ ڈس بلیو کرتے ہیں کچھ لوگ بلیو کرتے ہیں تو بلیف میں کیا ہے سعادت ایمان میں کیا ہے سعادت ڈس بلیو میں کیا ہے اس میں بدبختی ہے انسان کی اور اس کے جہنم کا ٹھکانہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون ان سے پہلے جو بھی رسول آیا تھا مطلب ان سے پہلے جو بھی رسول آ گیا تھا اسے کہا جاتا ہے یہ تو جادوگر ہے یا تو دیوانہ ہے
ٹھیک ہے، وہ بولتے ہیں کہ ہمیں کیوں ان باتوں سے اثر ہو رہا ہے، یہ جادوگر ہے، شاید جادو کر رہا ہے ہمارے اوپر، اس سے ہمیں اثر ہو رہا ہے، یہ تو پاگل ہو گیا، کیسی باتیں کرتا ہے یہ، آخرت ہوگی، یہ سب چیزیں، ٹھیک ہے۔ اتواصوا به بل هم قوم طاغون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا یہ اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے جاتے ہیں، مطلب ایسا لگتا ہے کہ ایز اف کہ وصیت کرتے ایک دوسرے کو، میں مر گیا، میں بولتا ہوں کفر پہ رہنا، وہ مر جاتا ہے، وہ بولتا ہے کفر پہ رہ جانا، ایسے ایز اف وہی لگتا ہے، لیکن اصل میں کیا ہے، بل ہم قوم طاغون، اصل چیز ہے کہ یہ سب سرکش سرکش لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی مشرک جو ہے، اس اس سب سے سرکشی کا جذبہ ہے، ان سب میں سرکشی کا جذبہ ہوتا ہے، ان سب میں سرکشی کا جذبہ ہے، اس لیے داعیان حق کے سامنے نئے نئے مطالبے رکھتے ہیں، یا انہیں دیوانہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں ہوتا ہے جذبہ اندر سے کہ ہم ٹرانسگریس کریں گے، کہ ہم سرکشی اختیار کریں گے، تو یہ ایمان نہیں لاتے، وہی اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے۔ اس کے بعد انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالحق، حق کے ساتھ، بشیرا و نذیرا، ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ، بشیر خوشخبری دینے والا، و نذیرا اور ڈرانے والا، ولا تسألو اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، عن اصحاب الجحیم، جہنمیوں کے متعلق، بلیزنگ فائر کے لوگوں کے متعلق آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ آپ کا کام کیا ہے، دعوت پہنچانا، وما علینا الا البلاغ المبین، ہم تک صرف دعوت پہنچانا ہے، پھر ہدایت کس تک ہے، اللہ تعالیٰ تک، دیکھیے ہدایت و توفیق جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ تک ہے، ہدایت الارشاد ہم تک بھی ہے اور رسولوں تک بھی ہے، ارشاد کیا ہو گیا، مطلب کوئی لیکچر دے رہا ہے، کوئی دعوت دے رہا ہے، کوئی جو ہے پڑھا رہا ہے، کوئی جو ہے دعوت دے رہا ہے، ٹھیک ہے، یا رسول جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو دعوت دیتے تھے، اس کو بولتے ہیں تو ہدایت ارشاد، ہاں، میں کسی کو گائیڈ کرتا ہوں بھائی، یہ راستہ ایسا ہے، اب اس تک وہ آ جائے گا کہ نہیں، ہے نا، اگر وہ آ جائے گا نا اس راستے کی اور، تو پھر ہوتا ہے ہدایت و توفیق، یعنی کہ اللہ دیتا ہے پھر توفیق ہدایت کا انسان کو، لیکن جب انسان چاہتا ہے مجھے ہدایت ملنا چاہیے تب جا کے جب وہ اسٹرائیو کرتا ہے اس کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے کی اور جدوجہد کرتے ہیں، میں اسٹرائیو کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے پہ ہی رہوں، تو لنہدینہم سبلنا، بتحقیق ان کو ہم اپنے رستوں کی اور ہدایت کریں گے، یہ ہوتا ہے ایسے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، اور آپ سے راضی نہیں ہو جائیں گے ہرگز بھی یہودی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ولن نصارى اور نہ ہی کرسچنز نصارى آپ سے راضی ہو جائیں گے، حتى تتبع ملتهم، یہاں تک کہ آپ ان کے ملت کو، ان کے ریلیجن کو آپ فالو نہ کرے، وہ آپ سے راضی نہیں ہو جائیں گے، لیکن آپ فرما دیجئے قل ان ہدى اللہ، بے شک جو اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس ہے، هو الہدا، وہی اصلی میں گائیڈنس ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، لیکن اگر آپ نے پھر ہی فالو کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے پھر ہی فالو کر دیا ان کی ڈیزائرز کو، وہ بول رہے آپ کو ایسا کریے، آپ ویسے کر رہے، ویسے آپ کو نہیں کرنا ہے نا، لیکن آپ ایسا کر رہے، بعد الذی جاءک، اس کے بعد کہ جو آپ کے پاس آ گیا، من العلم، علم سے، ما لک من اللہ، نہیں آپ کا اللہ کی طرف سے، من ولی، کوئی بھی ولی، کوئی بھی پروٹیکٹر، کوئی بھی دوست، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار، تو کوئی ولی نہ ہوگا آپ کا اور نہ کوئی مددگار ہوگا آپ کا اگر آپ نے ان کو فالو کیا، اگر آپ نے ان کی ڈیزائرز کو فالو کیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں گے ہم اس کا بارے میں کیا آ گیا ہے، پہلے جو یہاں پہ یہ آ گیا نا کہ حتی تتبع ملتہم انٹل یو فالو دی ریلیجن، یہاں تک کہ آپ ان کا مذہب فالو نہ کریں، یعنی کہ آپ یہودیت ہی اختیار نہ کریں، آپ نصرانیت ہی اختیار نہ کریے، آپ کرسچنیت جو ہی نہ بن جائے تب تک وہ راضی نہیں ہو جائیں گے، آپ ان کو ہزار پروف دیجیے ان کے اسکرپچر سے بھی، پھر بھی وہ نہیں مانیں گے، یہاں تک کہ آپ ان کے ریلیجن کو فالو کریں گے، ان کو ان کو لگتا ہے یہ خلاف ایگو کہ ہم چھوڑ دیں گے اپنا مذہب جس میں ہم پیدا ہو گئے، ہم اس پہ ہو جائیں گے، جو اگر وہ حق بھی ہوگا پھر بھی وہ نہیں مانیں گے، بولیں گے نہیں، ہم کیوں پیدا ہو گئے پھر اس چیز میں، یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ کیوں نہیں، حسد کی بنیاد پہ، عناد کی بنیاد پہ، بغض کی بنیاد پہ، ٹھیک ہے، اس کی بنیاد پہ وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اس کے بعد پہلے جو یہاں پہ آ گیا نا ایک اور چیز،
قل ان ہدى اللہ هو الہدا، آپ کہہ دیجیے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے وہی اصلی میں ہدایت ہے. تو اس سے جواب اس میں اسلام کی صورت میں جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں. یعنی کہ اسلام سے مراد ہے ہدایت سے نا، کل ان ہدى اللہ الہدا، ہدا سے اسلام مراد ہے. حالانکہ کرسچینٹی بھی ایک ٹائم پہ اسلامی تھا، جوڈائزم بھی ٹائم پہ اسلامی تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس میں اس یہاں پہ لکھا اچھی اس نے یہاں پہ تحریف شدہ یہودیت اور تحریف شدہ نصرانیت، لیکن بعد میں اس میں تحریف آ گئی نا، ان کے جو اسکرپچرس ہیں ان میں ڈسٹورشن آ گیا، ان میں چینج آ گئے. پھر جو نیا پروفٹ آ گیا انہوں نے اس پہ ایمان نہیں لایا، یہودیوں نے نہیں لایا ایمان عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور عیسائیوں نے نہیں لایا ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور ہم لاتے ساروں پہ ایمان. یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم جائیں گے نیچے. الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو we have given them the book، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ وہ تلاوت کرتے ہیں اس کتاب کی، حق تلاوتی، اتنی تلاوت جتنی تلاوت کرنا اس کا حق ہے، as it has the right of its recitation. جن کو ہم نے کتاب دی وہ تلاوت کرتے ہیں اس کو، وہ پڑھتے ہیں اس کو، حق کے ساتھ پڑھتے ہیں. اچھا جو یہاں پہ یہ آ گیا نا کہ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، کوئی آپ کا ہیلپر نہ ہوگا نہ دوست ہوگا. تو یہ وعید کس کے بارے میں آ گئی ہے؟ یہ وعید آ گئی علم کے بعد. اگر انسان غلط کر رہا ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کی پیروی کر رہا ہے، تو کوئی اس کو ہیلپر نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہونا کی مددگار. یہ تعلیم دی جا رہی امت محمدیہ کو کہ اہل بدعت کو سپورٹ نہیں کرنا ہے، ان کی گمراہیوں کو سپورٹ نہیں کرنا ہے، اہل شرک جو شرک کرنے والے ہوں گے ان کو سپورٹ نہیں کرنا ہے، ان کو بولنا تم غلط ہو. ایسا نہیں کہ ہم بولیں گے ایسے فتنے بچ جائیں گے، نہیں نہیں ان کو نہیں بولنا چاہیے، سب ٹھیک ہے. نہیں، جو ٹھیک نہیں ہے اس کو بولنا تم ٹھیک نہیں ہو. کوئی بولتے نا اتحاد امت کرنا ہے، مت اٹھا گئے مسئلے وسلے، یہ کیا ہے، سب ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. نہیں ہے سب کچھ ٹھیک. ٹھیک وہی ہے جو قرآن حدیث میں آ گیا ہے. جو من بولے گا، جو اپنے ملا ان کو بولیں گے وہ ٹھیک نہیں ہے، ہے نا. فالو کرنا چاہیے اسکرپچرلزم، اسکرپچرس کو، نہ کہ یہ نہیں بولنا چاہیے اس عالم نے اس نے یہ بات بولی، اس نے یہ بات بولی تو وہ غلط بول سکتا ہے، اتنا بڑا عالم ہے وہ غلط بول سکتا ہے نا. کچھ لوگوں کو جب بولتے ہیں نا حدیث میں یہ آ گیا قرآن میں یہ آ گیا، بولتے ہیں تو کیا میرا عالم غلط بولے گا، اتنا بڑا عالم دنیا جانتی ہے اس عالم کو، ہاں غلط بولے گا، کیوں نہیں بولے گا غلط، کیوں نہیں بولے گا وہ غلط. مسئلہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے وہ عالم کیا بولتا ہے، یہ عالم کیا بولتا ہے، ہمیں دیکھنا ہے وہ عالم کون سا پروف دیتا ہے، وہ عالم کون سا پروف دیتا ہے وہ فالو کرنا ہے. بلائنڈ فالوئنگ مت کرنی ہے کسی کی. عالموں کی بھی بلائنڈ فالو نہیں کرنی ہے. اسلام بالکل، اسلام میں بالکل بلائنڈ فالو نہیں کرنی ہے. یہاں نہیں چلتی ہے بلائنڈ فالوئنگ کسی کی کرنا. اچھا تو تقلید نہیں کرنی چاہیے، تقلید بلائنڈ فالوئنگ کسی کی بھی نہیں کرنی چاہیے. اچھا اس کے بعد کہاں پہنچے ہم؟ اولئک الذین آتیناہم یتلون، اچھا جی، اولا اولئک یؤمنون به، وہی اس پہ ایمان رکھتے ہیں. یعنی کہ جو حق کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں حقیقی طور پہ وہی ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. ومن یکفر، اور جن نے کفر کیا، بھی اس کے ساتھ، کتاب کے ساتھ انکار کر دیا کتاب کو، فاولئک هم الخاسرون. وہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کوئی اچھا ہی کام کیا، ہم نے کتاب کو انکار کر دیا، نہیں. وہ خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں، وہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں. تو یہاں پہ آ گیا نا وہ الذین آتیناہم الکتاب، جو ہم نے کتاب دی ہے، اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد اہل کتاب کے ناخلف لوگوں کے مذموم اخلاق و کردار کی ضروری تفصیل کے بعد ان میں سے کچھ اچھے چیز. اب کچھ صالح اہل کتاب کے بارے میں آ گئے جو نیک اہل کتاب ہے، ان کی خوبیاں بیان کی گئی ہے، ان کے مومن ہونے کی خوشخبری دی ہے. جو نا اپنے ٹائم پہ مومن تھے، اپنی کتاب پڑھتے تھے اور اچھے سے، ان کے بارے میں آ گیا ہے. یا جو بعد میں مومن بن گئے، ٹھیک ہے، جیسے عبداللہ بن سلام تھا، ایک عبداللہ بن سلام، ٹھیک ہے، جو تھے نا وہ رضی اللہ عنہ، وہ صحابی بن گئے بعد میں. اور دیگر افراد جن کو یہودیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا، انہیں اسلام قبول کر دیا. عبداللہ بن سلام تھا اس کا نام. اچھا جو یہاں پہ آ گیا نا وہ پڑھتے اس کو،
یعنی کہ یہاں پہ آ گیا یتلونہ حق تلاوتی، وہ تلاوت کرتے اس کی حق کے ساتھ پڑھتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، جو رائٹ ہے اس کی تلاوت کرنے کا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی کئی معانی بیان کیے گئے علماء نے۔ ایک بیان کیا گیا معنی کہ خوب توجہ اور غور سے پڑھتے ہیں، یعنی کہ توجہ کے ساتھ پڑھتے، غور کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آتا ہے وہاں پہ ذکر جنت کا، تو سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہمیں جنت دو۔ جب جہنم کا ذکر آتا ہے تو پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ یا کچھ عالم بولتے ہیں کہ اس کے حلال کو حلال مانتے، خالی پڑھتے نہیں، اس پہ عمل بھی کرتے، حرام کو حرام سمجھتے ہیں، کلام الہی میں تعریف نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اس میں چینج نہیں لاتے جیسے دوسری یہودیوں نے کیا تھا۔ یا اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ اس میں جو کچھ تحریر ہے، لکھا ہوا ہے، لوگوں کو بتلاتے ہیں، اس کی کوئی بھی بات چھپاتے نہیں ہے، مطلب جو رائٹس ہوتے ہیں یہ سب رائٹس ہوتے ہیں، قرآن کے رائٹس ہی ہے۔ ایسے مت ہے میں قرآن پڑھ رہا ہوں خود عمل نہیں کرتا ہوں، ہمیں خود عمل بھی کرنی ہے، تب جا کے وہی تو، دیٹ از دا ٹرو رائٹ آف ریسیٹیشن، آئی فالو وٹ آئی ریسائٹ، ٹھیک ہے، آئی فالو وٹ آئی لرن۔ قرآن یاد کیوں کرنا ہے؟ عمل کرنے کے لیے، زندگی میں اس کو لانے کے لیے، بس یاد کریں، اس کیا ہوگا ورنہ، کوئی مسئلہ ہے؟ اچھا، اس کی حکم، اس کی محکم باتوں پہ عمل کرتے تھے، جو نا محکم باتیں جو ہوتی ہے ان کو بولتے ہیں محکم آیات، محکمات، جو بالکل واضح آیت ہے۔ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، ایسا مت کرو، ویسا کرو، شراب مت پیو، چوری مت کرو، ٹھیک ہے، سود مت کھاؤ، ان کو بولتے ہیں محکمات آیات۔ جو اس کے محکمات آیتوں پہ بھی عمل کرتے ہیں، اور متشابہات پہ ایمان آتے، متشابہات جہاں پہ ڈاؤٹس آ سکتے ہیں انسان کو کچھ چیزوں پہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں، عرش کیسا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب چیز جو انسان کو ڈاؤٹس آ جاتے ہیں، تو اس پہ وہ ایمان رکھتے ہیں متشابہات پہ۔ اور جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی ان کو علماء سے حل کرواتے ہیں، سمجھ نہیں آتا عالم سے سوال پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی ایک ایک بات کا اتباع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے کے سارے چیزیں اس مفہوم میں داخل ہے کہ یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کی تلاوت حق کے ساتھ کرتے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں اصلی تلاوت قرآن کی کرنا، ٹھیک ہے۔ ورنہ پڑھنے سے کیا ہو جائے؟ انسان خالی پڑھ رہا ہے، ہاں ثواب ملتا ہے انسان کو، بنا سمجھے بھی پڑھنے کو ثواب ملتا ہے، لیکن سمجھ رہے ہیں کہ پڑھتا کیوں انسان ہے؟ پڑھنے کے لیے نہیں، پڑھتا انسان ہے اس میں اپنی برکات ہے، ہاں، وہ پتہ ہے قرآن میں خالی پڑھنے میں اپنی برکات ہوتی ہے، لیکن اس کے معنی پہ غور کرنے کے بعد پڑھنے کو ڈبل فائدہ ہوتا ہے نا، بہت فائدہ ہوتا ہے اس چیز سے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے یعقوب کی اولاد، او چلڈرن آف اسرائیل، اذکروا نعمتی، تم یاد کرو میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے انعام کی تم سب پر، وانی فضلتکم، اور میں نے تم کو فضیلت دی، تم کو میں نے پریفر کیا، علی العالمین، تمام کے تمام ورلڈز کے اوپر، واتقوا یوما، تم ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی نفس کسی بھی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا، لا تجزی نہیں فائدہ پہنچائے گا، نفس عن نفس ایک نفس دوسرے نفس کو، شیئا کچھ بھی نہیں، ولا يقبل منها عدل، اور نہ قبول کر دیا جائے گا ان سے کوئی عدل، کوئی کمپنسیشن، میں بول رہا ہوں یہ فدیہ قبول نہیں کر دیا جائے گا ان سے، ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ فائدہ دے گی شفاعت، انٹرسیشن فائدہ نہیں دے گی۔ شفاعت کیا ہوتا ہے؟ سفارش، میں بولتا ہوں ٹائم از دی چیز ہے، میں بولتا ہوں مجھے کشمیری نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا ہے، وہ بول رہے ہوتے ہیں، پھر میں بتاؤں گا دس کو یہ چیز دو، میں کسی کو بول رہا ہوں، میں کوئی اتھارٹی ہوں، میں بول رہا ہوں کسی کو دس کو یہ چیز دو، یہ میرا دوست ہے، ایسے اس کو ہوتا ہے شفاعت کرنا، تو اس ٹائم پہ کوئی شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، کون ہے جو شفاعت کرے، جو سفارش کرے گا اس کے پاس ایکسیپٹ اس کے اذن سے، جب تک اللہ کی پرمیشن نہیں ہوگی کوئی بھی انٹرسیشن، کوئی بھی شفاعت، کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا ہے، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی ہیلپ کی جائے گی، نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اب آگے نا یار، اس کے بعد اب جو پڑھنا ہے نا ہمیں، وہ ہے ابراہیم کے بارے میں علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں مجھ لگتا ہے ہم نے ختم ہو جائے گا آج شاید پارہ، انشاءاللہ کل ہو سکتی ختم، یا آج۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم، جب ابراہیم کو ابتلا کیا، ابتلا بولتے ہیں مبتلا کرنا، مبتلا کیا ہوتا ہے؟ ٹیسٹ میں ڈال دینا۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ، جب ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کیا، ربہ، اس کے رب نے،
इसको बोलते हैं मफूल भी, इसको बोलते हैं फाइल। इसको अरबी नहीं आता को फिर भी समझ पाएगा थोड़ा सा। जहाँ में ज़बर आती है ना उसको बोलते हैं क्या, मफऊल। क्या बोलते हैं? यानी कि ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो जाएगा। और जहाँ पेश आता है उसको बोलते हैं क्या, फाइल, काम करने वाला, यानी कि सब्जेक्ट ऑफ वर्बल सेंटेंस, यानी कि, और समझ नहीं आ जाएगा शायद। सब्जेक्ट क्या इसको बोलेंगे हम, डूअर, काम करने वाला, ठीक है। यानी कि अल्लाह ताला ने ही टेस्ट किया इब्राहिम को, क्योंकि इब्राहिम यहाँ पे आ गया और रब्बुहू यहाँ पे आ गया। वो इज़ इब्तला, ऐसे भी आ सकता था, वो इज़ इब्तला रब्बुहू इब्राहिम, लेकिन अब इसमें उल्टा हो गया, पहले आ गया मफूल फिर आ गया फाइल। वो इज़ इब्तला इब्राहिम, जब टेस्ट किया इब्राहिम को, रब्बुहू उसके रब ने। टेस्ट कैसे किया उसको अल्लाह ताला ने, बिकलिमातिन, कुछ वर्ड से इब्राहिम को अल्लाह ताला ने टेस्ट किया। फ़अतम्महुन, लेकिन उसने इत्माम कर दिया, उसने फुलफिल कर दिया उनको, किनको, उन वर्ड्स को। क़ाल, उसने कहा, इब्राहिम ने कहा, इन्नी जा, अल्लाह ताला ने कहा, क़ाल इन्नी जाइलुका, बेशक मैं तुम्हें बनाने वाला हूँ, लिन्नास, लोगों के लिए, इमामन, एक लीडर। ए इब्राहिम, मैं तुम्हें बनाने वाला हूँ लोगों के लिए एक लीडर। क़ाल व मिन ज़ुर्रियती, उसने कहा, ए अल्लाह, मेरी ज़ुर्रियत में से, मेरी ऑफ स्प्रिंग्स में से, जो मेरे बच्चे बच्चे होंगे उनके उनके बारे में भी मैं आपसे कहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ला यना, क़ाल ला यनालु, नहीं पहुँचता है, अहदी, मेरा जो कोवेनेंट, मेरा जो वादा है, वो नहीं पहुँचता है, ज़ालिमीन, ज़ालिमीन तक, मेरा वादा रॉन्ग डूअर्स तक, ज़ालिमीन तक नहीं पहुँचता है। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने कई 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 बातों से आजमाया, कई कई बातों से आजमाया, अब इससे मुराद क्या है, जो है ना ये बेकलिमात, कुछ वर्ड से। अच्छा एक बात है, वो मैंने नहीं बोली इससे पहले। हदीस में आ गया कि अहली किताब में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसाल पे ईमान नहीं लाएगा वो जहन्नम में जाएगा। कोई अहली किताब है, क्रिश्चियन है या ज्यू है, उसने सुना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, फिर ईमान नहीं लाया, वो जहन्नम में जाएगा, हदीस में आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे कलिमात से क्या मुराद है, ठीक है, इब्राहिम को अल्लाह ताला ने टेस्ट किया, आजमाया, कुछ कलिमात से, कुछ वर्ड से। तो इन कलिमात से मुराद अहकाम शरीयत है, उसको अल्लाह ताला ने अहकाम शरीयत दिए। फ़अतम्महुन, उसने उनको फुलफिल कर दिया। नंबर वन क्या है, अहकाम शरिया। मैं बोल रहा हूँ कलिमात का मीनिंग क्या है। नंबर टू, इससे मुराद है क्या, मनासिक हज, यानी कि हज के जो मनासिक होते हैं, हाउ टू परफॉर्म द हज, उसको बोलते हैं मनासिक, एक्ट्स ऑफ वर्शिप, ठीक है, रिचुअल्स ऑफ वर्शिप बोल सकते हैं, मनासिक। अच्छा, और ज़बह, पसर सिखाया, ज़बह उसको, अपने इसको करना, बेटे को ज़बह करना था, इस्माइल को। या हिजरत करना है ना, ये हिजरत भी नहीं की। या नार नमरूद, सॉरी, नमरूद के नार में जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाल दिया गया, या नार कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, ए आग तुम ठंडी हो जाओ और सलामती का बाइस बन जाओ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए, जिनसे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गुजरे गए, और हर आजमाइश में कामयाब व कामरान रहे, ठीक है। जिसके सिले में उनको इमाम उन्नास का लक़ब दिया गया ना, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामन, मैंने बना दिया आपको लोगों का इमाम, यानी कि वो थे क्या, इमाम उन्नास के लक़ब पर उनको फाइज कर दिया गया। चनाचे मुसलमान ही नहीं, यहूदी भी, हत्ता कि ईसाई, और हत्ता कि मुशरिकीन अरब, सब ही उनकी शख्सियत मोहतरम और पेशवा मानी और समझी जाती। इनके सब उनको क्या मानते हैं, अपने एंसेस्टर है ना, क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं उसको, पैट्रियार्क, है ना, पैट्रियार्क, इब्राहिम द पैट्रियार्क। पैट्रियार्क क्या होता है मुझे अभी सही सही से याद नहीं आ रहा है, कुछ पढ़ा था मतलब, वही जो पुराने बुजुर्ग होंगे, एंसेस्टर होंगे, उनको फॉलो करते होंगे, है ना। इब्राहिमी रिलीजन्स जो है, पता है कि क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और इस्लाम, तो उस लिहाज से पैट्रियार्क इज a system where men hold primary power and predominate। अच्छा जहाँ उसके बाद जो यहाँ पे आ गया ना, ये कि, मैं क्या पूछा, अल्लाह ताला ने, अच्छा जब उसने कहा वो मिन ज़ुर्रियती, मेरी औलाद को, इब्राहिम ने कहा, क़ाल ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरा वादा ज़ालिमों से नहीं है, ला यनालु, डज नॉट रीच माई कोवेनेंट टू द रॉन्ग डूअर्स, यानी कि मेरा जो वादा है वो ज़ालिमों से नहीं है। तो उसका मतलब क्या होता है वो हम देखेंगे।
وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، جب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خواہش کو پورا فرما دیا، کس خواہش کو؟ کہ وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب، کہ ہم نے نبوت اور کتاب کو اس کی اولاد میں کر دیا، نبوت کو بھی اور کتاب کو بھی. جو باقی آئے نا پیغمبر، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، محمد رسول اللہ علیہ وسلم، جو زبور، تورات، انجیل، قرآن آ گیا، وہ سارا کس کے بعد آ گیا؟ ان کے بعد. ٹھیک ہے، تو وہی سے مراد ہے. تو بس ہر نبی جسے اللہ تعالی نے مبعوث کیا، اور ہر کتاب جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل فرمائی، اولاد ابراہیم ہی میں یہ سلسلہ رہا. ٹھیک ہے، اولاد ابراہیم میں ہی یہ سلسلہ رہا. اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں سے نہیں. اس امر کی وضاحت فرما دی گئی کہ ابراہیم کی اتنی اونچی شان اور عند اللہ منزلت کے باوجود، اولاد ابراہیم سے جو ناخلف اور ظلم کرنے والے ہوں گے، جو مشرک ہوں گے، ان کی شقاوت اور محرومی کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. یعنی کہ بدبختی دور نہیں ہو سکتی ہے انسان سے، چاہے وہ کسی بھی خاندان سے کیوں نہ ہوگا. برا کام کرے اس کو خاندان میں بھی جا سکتا ہے اس کو. حدیث میں کیا گیا ہے؟ ومن بطأ به نسبه لم يسرع به، ومن أبطأ به نسب لم يسرع به نسب، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. جس کو اس کی عمل نے روکا، اس کو اپنا نسب آگے نہیں پوچھا سکتا ہے. یعنی کہ اسلام میں نسب کا اعتبار نہیں ہے، میری یہ ذات ہے، میری وہ کاسٹ ہے، تمہاری یہ کاسٹ ہے. اس میں اسلام میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اعتبار ہے اعمال کا، تم کیسے ایکٹ کرتے ہو، بس اس کا اعتبار ہے. کوئی اعتبار نہیں ہے تم کس ذات سے ہو، نہیں. اعتبار ہے تمہارے اعمال کا، تمہارے اعمال کیسے ہے. اچھے ہے تو تم اچھے ہو، چاہے تم کسی بھی ذات سے ہوگے، چاہے تم کتنی بھی اچھی ذات سے کیوں نہ ہوگے. اعمال اچھے نہیں، تمہیں وہ ذات کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے، کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا، یہ حدیث میں آ گیا ہے ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. جس کو عمل نے، ہاں یہاں پہ لکھا ہے ماشاء اللہ یہ چیز بھی. صحیح مسلم ہے یہ، کتاب الذکر والدعاء، باب فضل الاجتماع علی ثلاث اشیاء، اس میں آ گیا جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑا، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا ہے. ٹھیک ہے، نسب سے کوئی انسان آگے نہیں جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز، یہ چیز میٹر نہیں کرتی، اور مومنوں کے لیے بھی یہ چیز میٹر نہیں کرتی ہے، اور ہمارے لیے بھی یہ چیز میٹر نہیں کرنی چاہیے. کون کس کاسٹ سے نہیں، میٹر کرنا چاہیے کہ اس کی اعمال کیسے ہے، گھر والے کیسے ہے، کیسے بیہیو کرتے ہیں. بیہیویئر سے دیکھنا چاہیے انسانوں کو، نہ کہ ذات سے. اچھا، اس کے بعد جو اللہ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے، لا ینال عہد الظالمین. اس امر کی وضاحت فرما دی اللہ تعالیٰ نے کہ ابراہیم کی اتنی اونچی شان اور عند اللہ منزلت کے بارے میں نے کہا یہ چیز، بس یہی چیز ہے. ٹھیک ہے، کوئی بولے گا کوئی بولے گا ہم ابراہیم کو فالو کرتے ہیں، ہم یہودی ہے، ہم بچ جائیں گے. نہیں، تمہارے اعمال صحیح نہیں ہے، تم نہیں بچو گے. وہی مراد ہے اس سے، آپ کو سمجھ آ گیا. ظلم کرنے والے ہوں گے، جو رانگ ڈوئنگ کرنے والے ہوں گے، چاہے کفر کرنے والے ہوں گے، نفاق کرنے والے ہوں گے، ان کے بارے میں آگے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، جب بنا دیا ہم نے گھر کو، خانے کعبہ کو، مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے پلیس آف ریٹرن. مثابہ کس کو بولتے ہیں؟ مثابہ بولتے ہیں لوگوں کے لیے ثواب. ٹھیک ہے، یا ثواب. ٹھیک ہے، مثابۃ للناس کا مطلب ہوتا ہے ثواب کا باعث. ایک منٹ میں دیکھتا ہوں اس میں. ہاں بالکل، دو مطلب ہوتے ہیں اس کے: لوٹنے کی جگہ یا ثواب کی جگہ. لوٹنے کی جگہ یا ثواب کی جگہ. اب دیکھیے یہاں پہ لکھا ہے نا اس ترجمے میں پلیس آف ریٹرن، یہاں لکھا ہے ترجمے میں سے کیا؟ ثواب. پھر میں دیکھا یہاں سے دونوں مطلب اس کے پاسبل ہے. ایسا ہوتا ہے نا بیچ میں انسان بولتا ہے کہ ترجمہ غلط کیا ہے اس نے، نہیں. عربی میں ایسا ہوتا ہے، دو تین مطلب ہوتے ہیں آیت کے. تو مثابت کا مطلب ہوتا ہے پلیس آف ریٹرن، یا مطلب کیا ہوتا ہے، یا مطلب ہوتا ہے اس سے پلیس آف ریوارڈ. ثواب کی جگہ یا لوٹنے کی جگہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے کس کو؟ گھر کو. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، جب بنا دیا ہم نے اس گھر کو، خانے کعبہ کو، پلیس آف ثواب یا پلیس آف ریٹرن، للناس لوگوں کے لیے، وَأَمَنَا اور پلیس آف سیکورٹی، امن کا جگہ بنا دیا ہم نے اس کو. وَاتَّخِذُوا اور ہم نے کہا پکڑو، من مقام ابراہیم، ابراہیم کے مقام سے تم پکڑو. مقام ابراہیم کیا ہوتا ہے؟ وَاتَّخِذُوا من مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم سے تم پکڑو. مصلی، پلیس آف پریئر.
मुसल्ला पता है किसको बोलते हैं? बोलते हैं मुसल्ला तुम्हारे पास है, यानी कि तुम्हारे पास जाय नमाज है। मुसल्ला मतलब होता है प्लेस ऑफ प्रेयर, जहाँ नमाज पढ़ेंगे। जरूरी नहीं हम प्रेयर मैट को बोलेंगे मुसल्ला। हम बोलते हैं मुसल्ला जहाँ पे ईद नमाज पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं मुसल्ला, जहाँ नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने की जगह इज इक्वल्स टू मुसल्ला, या नमाज पढ़ने का टाइम इज इक्वल्स टू मुसल्ला। तो अल्लाह ताला फरमाता है वत्तखिज़ू, और तुम पकड़ो, मिन मकाम इब्राहीम, इब्राहिम मकाम इब्राहिम को मुसल्ला, नमाज पढ़ने की जगह। अब मैं देखता हूँ इधर से क्या लिखा है। मकाम इब्राहिम जो है, पता है ना, इब्राहिम के खड़ा होने की जगह, जहाँ पे इब्राहिम ने खड़ा हो गया और उसके दो जो पाँव थे उनके निशान वहाँ पे आ गए उधर पे, ठीक है। और अब पता है, उस पत्थर पे ये ना कि खाने काबा को तामीर किया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, ठीक है। तो वहाँ पे आपके कदम मुबारक का निशान पड़ गया उस पे, इतना वो उस पे काम करते थे। अब इस पत्थर को एक शीशे में महफूज कर दिया गया है, जिसे हर हाजी और मुअतमिर, उम्रा करने वाला, तवाफ के दौरान बआसानी देखता है ना। चलो वो गोल्डन कलर का है बीच में, वत्तखिज़ मिन मकाम इब्राहिम। जब उम्रा करते हैं ना, उम्रा, तो वहाँ 2 रकात नमाज पढ़नी पड़ती है। वाहिदना, और हमने कोवेनेंट लिया, हमने वादा लिया, इला इब्राहिम, इब्राहिम से, विद इब्राहिम, व इस्माइल, और इस्माइल से, अन तहिरा, कि वो दोनों पाक, कि तुम दोनों पाक करो। ये फ़ेल अमर तहिरा, तुम दोनों पाक करो। हमने वादा लिया इब्राहिम से और इस्माइल से, तुम दोनों पाक करो, बैतिया, मेरे घर को, खाने काबा को, लित्ताइफीन, तवाफ करने वालों के लिए। सरकम बोलते तवाफ करने को, सरकम, ठीक है, गोल गोल करना। वल आकिफीना, और एतिकाफ करने वालों के लिए, इसे यहाँ तर्जुमा बड़ा किया है। वन हु सेक्यूर्ड देमसेल्व्स फॉर डिवोशन एंड प्रेयर। एतिकाफ बोलते हैं एक जगह खालिस करना इबादत के लिए और बैठ जाना वहाँ पे। अतमस्सुक, पकड़ना खुद को एक जगह पे इबादत करने के लिए, तो उसको बोलते हैं एतिकाफ। तो वही अल्लाह फरमाता है लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्का इस्सुजूद, और रुकू करने वालों के लिए, जो बो डाउन करते होंगे, जो जेन्यूफ्लेक्शन करते होंगे, जेन्यूफ्लेक्शन, और जो सुजूद करते होंगे, जो सजदा करते होंगे, जो प्रोस्ट्रेशन करते होंगे, ठीक है, ये होता है ऐसे। तो उसके लिए तो मेरा घर पाक करो, तवाफ करने वालों के लिए, इन सबों के लिए। तो पहले यहाँ पे जो आ गया ना, यहाँ पे कि हमें बनाई ये जगह खाने काबा किसके लिए? मसअबत लिन्नास, प्लेस ऑफ रिटर्न या प्लेस ऑफ रिवॉर्ड लोगों के लिए। तो अल्लाह ताला जो है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की निस्बत जो है इसकी ओर की जा रही है, खाने काबा की ओर। अब यहाँ पे दो खुसूसी चीज़ें बयान की गई बैतुल्लाह के बारे में। पहली मसअबत लिन्नास, लोगों के लिए सवाब की जगह, या दूसरे मायने से क्या है, बार बार लौटने की जगह। जो एक मर्तबा बैतुल्लाह की ज़ियारत से मुशर्रफ हो जाता है, दोबारा आने के लिए बेकरार रहता है। ऐसा हो जाता है, जो हज करता है बोलते हैं मैं हो जाता, मेरी माँ बोलती है मैं हो जाती हज करने के लिए। उसने एक बार हज किया, बोलती है मैं हो जाती हज करने के लिए, वो हमेशा बोल रही होती है। अच्छा, ऐसा शौक है जिसकी कभी तस्कीन नहीं हो जाती है, कभी तस्कीन नहीं हो जाती है इस शौक की इंसान को, बल्कि रोज़ अफजूं रहता है, इंसान को बहुत ये रहता है कि मैं चाहता वहाँ पे। और ईमान की जो हालत होती है वो बहुत बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। एक अजीब हालत वहाँ पे आ जाती है ईमान की इंसान को, ठीक है। और दूसरी जो खसूसियत है वो है कि अमन की जगह है, वो क्या है, अमन की जगह। यानी कि यहाँ किसी दुश्मन का भी खौफ नहीं रहता है। चनांचे ज़माने जाहिलियत में भी लोग हदूद हरम में किसी दुश्मन जान से बदला नहीं लेते थे, ठीक है। इस्लाम ने इसके इस एहतराम को बाकी रखा, बल्कि इसकी मज़ीद ताकीद और तोसी की। अच्छा, जब यहाँ ना मकाम इब्राहिम के बारे में आ गया कि हमने कहा मकाम इब्राहिम क्या है, अल्लाह ताला फरमाता है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। इस मौके पे तवाफ़ के टाइम पे 2 रकात नमाज पढ़ने का हमें हुक्म भी दिया गया है। बाकी सब हमने पढ़ लिया इसके बारे में। अब इसके बाद क्या हो गया? अल्लाह ताला फरमाता है वइज़ क़ाल इब्राहिम, जब कहा इब्राहिम ने, रब्बि जअल, ए अल्लाह तू बना, हादल बलद, इस शहर शहर को, इस सिटी को, मक्का को, अमना, सिक्योर सिटी बना दो इसको, सिक्योर सिटी, ठीक है। तो इसको अमन वाला शहर बना। वरजुक अहलहू, तो रिज़्क दे इनकी, इसके पीपल को, जो यहाँ के लोग होंगे, तो रिज़्क दे उनको, मिन समरात, फ्रूट से, कि वो फ्रूट्स खाएंगे। मन आमन मिनहुम बिल्लाहि,
جو ایمان لائیں گے ان میں سے اللہ تعالیٰ پہ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پہ. قال ومن کفر، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا، ومن کفر، جس نے کفر کیا، فأمتعه، اسے میں تمتیع کروں گا، اس میں گرانٹ کروں گا، انجوائمنٹ اس میں متاع دوں گا، اس میں انجوائمنٹ دوں گا، قلیلاً تھوڑی بہت. یعنی کہ کافر بھی کیا کرتے ہیں انجوائمنٹ، تھوڑی بہت کیوں یہاں پہ آ گیا، ورنہ تو اچھی خاصی انجوائمنٹ کرتا ہے، کیونکہ آخرت کی کمپیریزن وہ تھوڑی بہت ہی ہوتی ہے نا، جنت کی کمپیریزن میں کچھ بھی نہیں ہے وہی. ثم ثم اذ ثم اضطره، پھر میں یا اضطره، پھر میں اسے اضطرار کروں گا، میں اسے فورس کروں گا، الى عذاب النار، عذاب النار کی اور، نار کے عذاب کی اور، وہ بئس المصیر، اور بہت بری ڈیسٹینیشن، بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے، جب ابراہیم نے یہ دعا کی نا کہ ان کو تو فروں سے روزی دے، ورزق اہل ہو، تو اس کے پیپل کو، اس سٹی کے پیپل کو، مکہ کے پیپل کو تم ثمرات دو، تم کو فروٹس دو. تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی دعا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. نہیں نہیں، پہلے وہاں پہ وہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے دعا قبول فرمائی. یہ شہر امن کا گہوارہ بھی ہے، وہاں پہ امن کتنا زیادہ ہے، پیس کتنا ہے وہاں پہ، کبھی وہاں لڑائی ہوتی ہے نہیں، وہاں پیس ہے بہت زیادہ. اور وادی غیر ذی زرع، اس کو بولتے ہیں وادی غیر ذی زرع، ناٹ ہیونگ زراعت، وہاں پہ زراعت مت ہے ہی، غیر کھیتی والی، وہاں پہ کھیتی نہیں ہے. اس کے باوجود وہاں پہ دنیا بھر کے پھل فروٹ پائے جاتے ہیں نا، کوئی بھی فروٹ وہاں پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہر کسی قسم کے غلے کی فراوانی وہاں پہ ہے. وہ ڈیزرٹ ایریا ہے، وہاں پہ خود بنا ہوتا ہے کہ کچھ اپنا، وہ سارا امپورٹ ہوتا ہے، لاتے ہیں وہ امپورٹ کرتے ہیں سب کچھ، ہے نا. تو یہ دعا ابراہیم کو قبول ہو گئی تھی. تو تعجب میں ہو جاتا ہے انسان اس چیز سے کہ ایک ریگستان کے علاقے میں کیسے یہ سب فیسلٹیز پہنچ جاتی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ایسا ہو گیا. یہ دعا تھی ابراہیم علیہ السلام کی ان کے بارے میں. لیکن جو ان میں سے کفر کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، انجوائمنٹ دے گا کچھ ٹائم کے لیے ان کو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فورس کر دے گا پنشمنٹ کی اور، عذاب النار کی اور وہ بہت زیادہ بری ڈیسٹینیشن ہے. ٹھیک ہے. کتنا گارنٹی ہے جو جو مکہ میں رہتا کو ہو جائے گا ساری جنت میں؟ نہیں، وہاں گنہ گار بھی ہو سکتے ہیں، وہاں برے کام بھی کر سکتے ہیں حرمین کے اندر، ان کو اللہ تعالیٰ عذاب بھی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے، اور ہمیں ان گناہوں سے بچا لے جو ہمیں عذاب کا باعث بن سکتے ہیں، اور ہمیں صحیح راستے پہ رکھتے ہیں ہمیشہ. آمین یا اللہ. اس کے بعد ہم کہاں پہنچے تھے، تھوڑا نیچے جائیں گے ہم، باقی ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ. تو ہمیں کل پارہ ختم ہو جائے گی، یعنی کہ 15 ڈیز میں ہم پارہ پڑھ رہے ہیں، اس حساب سے 15 × 30 نہ ہوتا ہے، یہ مطلب 400 500